اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن حکیم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، لیکن بے شمار تاریخی واقعات بیان فرماتا ہے۔ ہر تاریخی واقعہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس واقعے کو اپنے حالات پر منطبق کر کے دیکھے، کہیں ویسا جرم اس سے سرزد تو نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا جرم ہو رہا ہے تو توبہ کرے اور سیدھی راہ اختیار کرے، کیونکہ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، لوگوں کی رہنمائی ہے۔ تو یہاں ایک ولی اللہ کا ذکر فرمایا گیا جو بہت اعلیٰ منازل کا ولی تھا، لیکن پھر اس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اور دنیا کے لالچ میں آ کر کی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ایسا کیا گیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ کہیں ہم، اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، معاذ اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ نبی کی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ذاتی طور پر نبی کی نبوت کا انکار کر دے یا نبی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لے، مخالفت۔ ایک ہے کہ بظاہر کہتا رہے نہیں میں نبی تو مانتا ہوں، لیکن دنیا کے لالچ میں آ کر اطاعت نبی سے نکل جائے اور حصول زر کے لیے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے۔ تو یہاں اس مخالفت کا ذکر ہے کہ نبی تو مانتا تھا وہ، مگر وہ دنیا کے لالچ میں آ کر ان کے اتباع سے نکل گیا اور خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے میرے حبیب ان لوگوں کو اس بندے کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، یعنی بہت بلند منازل عطا فرمائے۔ اس قدر بلند منازل تھے اس کے کہ اللہ نے ان منازل کو اپنی آیات کہا ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اتنے بلند منازل کے باوجود
وہ ان میں سے نکل گیا۔ فنسلخ ہوتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے یا کسی جانور کی کھال اتار لی جاتی ہے اور اس کا وجود کھال سے نکل جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار اترے، فرعون غرق ہو گیا، تو انہیں شام کی طرف جانے کا اور شام کے شہروں میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ ان شہروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں ایک قوم آباد تھی جنہیں جبارین کہتے تھے، بڑے سخت لڑاکا قوم تھی۔ ان میں پہلے دین پر قائم ایک ولی اللہ تھا جس کے بہت بلند منازل تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے اپنی آیات دی تھی، اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا عند اللہ مقبول ہوتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس طرف بڑھے تو اس قوم کو بھی سارے حالات کا علم تھا، چونکہ بڑا عرصہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ رہا، پھر فرعون غرق ہو گیا، یہ دریا کے پار اترے، تو قوم اس کے پاس جمع ہو گئی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت گیر آدمی ہیں، بڑے ڈاٹے آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر بھی ہے، اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے علاقے کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ اس نے کہا میں ایسے تو دعا نہیں کرتا، رات کو جب میں مراقب ہوں گا، مراقبہ کروں گا، تو میں اللہ کریم سے اجازت لوں گا۔ صبح پھر قوم آ گئی، اس نے کہا جی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کا اتباع کروں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جلد میں فرشتے چلتے ہیں، تو اللہ کے نبی ہیں، اولی العزم رسول ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب ان کا اتباع کرو۔ پہلے کسی نبی کے اتباع میں تھا، تو اب جب وہ آگے ہیں یہاں پہنچیں گے تو مجھ پر ان کی اطاعت فرض ہو جائے گی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بڑے ترلے کیے، نہ مانا۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یار اسے کوئی پیسے جمع کرو اور زیورات وغیرہ جمع کرو، سونا چاندی اکٹھا کرو اور بہت سا مال اسے دو۔ چنانچہ ان سے جس قدر بن پڑا زیادہ سے زیادہ دولت، روپے، پیسہ، چاندی، سونا، زیورات جمع کر کے گٹھڑ باندھ کر لے آئے، ڈھیر کر دیا کہ یہ سارا آپ کا ہے، آپ ہماری مدد کریں، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کریں۔ ساتھ اس کی بیوی شامل ہو گئی کہ اتنی دولت تو ہم نہیں چھوڑیں گے بھائی، یہ تو لینی چاہیے، اتنی دولت بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، تم نے اس پہ کون سا تیر چلانا؟ تو تم دعا کرو۔ بیوی بھی نے ساتھ دیا، خود اپنے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان بھی پیچھے لگ گیا کہ بھئی کیا کرتے ہو، ایک دعا ہی تو کرنی ہے، تم نے کون سا تیر چلانا ہے، اور اتنی دولت دیکھو تو صحیح، بے شمار ڈھیر ہے سونے چاندی کا اور اتنے روپے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو؟ تو ایک ہاتھ اٹھا کے دعائی کرنی ہے، قبول نہیں قبول ہوگی تو نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تمہارا کیا جاتا ہے؟ بیوی نے بھی کھپ ڈال دی، اس نے بھی بکسے بھر لیے سونے چاندی سے اور کہا جاؤ بھائی میاں دعا کرو۔ تو اس نے اپنا ایک عبادت خانہ پہاڑ پہ بنایا ہوا تھا جہاں مراقب ہوا کرتا تھا، پہاڑ پر گیا، قوم ساتھ تھی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
تو جب بد دعا کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس کے منہ سے اپنی قوم کا نام نکلتا کہ اللہ انہیں تباہ کر دے، ان کا کچھ باقی نہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ہماری ساری دولت بھی تو نے لے لی اور بد دعا بھی ہمارے حق میں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یار میرے بس میں نہیں ہے، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر رہا ہوں اور نام میرے منہ سے تمہارا نکلتا ہے، ابھی اللہ کی مرضی، میں تو تمہارے کہنے کے مطابق کر رہا ہوں لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو تم ایسی دعا نہ کرو کہ الٹا ہمیں تباہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ اپنی جوان لڑکیوں کو بنا سنوار کر اچھے کپڑے پہنا کر انہیں کچھ چیزیں کھانے پینے کی دوسری چیزیں دے کر بیچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دو، اور انہیں کہو کہ کوئی انہیں چھیڑے چھاڑے تو اعتراض نہ کرے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی برائی میں مبتلا ہو گیا تو پھر انہیں مصیبت پڑ جائے گی، پھر تائید باری ان کے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جوان لڑکیوں کو چیزیں دے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے برائی کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پورے قبائل میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، من جانب اللہ انہیں پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے فلاں لڑکی سے برائی کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسے قتل کروا کے لڑکی کو بھی اور اس کو بھی ان کی لاشیں باہر لٹکوا دیں اور لڑکیوں کو لشکر سے ہانک دیا۔ باقی سب نے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ نے وہ وبا ٹال دی اور ان کا انجام، یعنی جہاں جرم ہوتا ہے وہاں اس کا سد باب سزا سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا اصول ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دانش مندو قصاص میں تمہارے لیے قومی زندگی ہے، زندگی قصاص میں ہے، جو جرم کرتا ہے اسے سزا دی جائے تو آئندہ جرائم کا سد باب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روز قتل عام کیوں ہوتا ہے، روز کیوں بم پھٹتے ہیں؟ یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، آج تک آپ نے سنا کسی کو سزا دی گئی؟ ہر کوئی کسی نہ کسی بڑے آدمی، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں پکڑتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زندگی کی بجائے موت عام ہوتی جا رہی ہے، اور ان جرائم پیشہ افراد کو، اور سزا کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جس طرح عرب شریف میں سزا وہ دیتے ہیں، جسے قتل ہونا ہوتا ہے اسے چوک میں قتل کرتے ہیں، سزا موت جسے دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو عبرت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ ضیاء الحق نے شروع میں پھانسی گھاٹ بنوائے تھے شہروں میں، ایک دو لوگوں کو چند ضلعوں میں سر عام پھانسی دی گئی تو ہر چیز تھم گئی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں جرائم پیش افراد کیسے غالب آ جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نہ صرف قتل کروایا بلکہ قتل کروا کر ان کی لاشیں لٹکوا دی، ٹکڑے لاشوں کے بنا کر لٹکا دیے تاکہ ساری قوم کو عبرت حاصل ہو۔ تو یہاں بات اس بندے کی ہو رہی ہے، مفسرین نے اس کا نام بلعم بن باعور لکھا ہے، بات بلعم بن باعور کی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تو اسے آتیناہ آیاتنا، اپنی نشانیاں دی تھیں، ان منازل پہ پہنچایا تھا جہاں ذات معرفت کا، اللہ کی معرفت کا، ذات باری کی معرفت کا
بہت بڑا ادراک ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان منازل کے طفیل اسے بہت بلند مرتبے دیتے اور آگے جاتا، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین سے چمٹ گیا، دنیا کی دولت سے چمٹ گیا۔ اس نے تو ہمیں اور ہماری آیات کو اور ہماری تجلیات کو اور ہمارے احسان کو مانا ہی نہیں، وہ دنیا کے لالچ میں وہ زمین سے چمٹ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا۔ فرمایا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال کتے کی ہے، اگر آپ اس پر سختی کریں تو بھی زبان لٹکائے گا، اسے آپ کچھ نہ کہیں تو بھی زبان لٹکائے گا، اس کی زبان لٹکتی ہی رہے گی۔ تو بلم بن باور کی بھی محسرین کرام لکھتے ہیں کہ زبان لٹک گئی، منہ میں واپس نہیں جاتی تھی اور اسی حال میں ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا جب اس نے دنیا کا لالچ کیا، دولت کا لالچ کیا، زمین سے چمٹ گیا، اخلد الی الارض، یعنی دنیا کے لالچ سے چمٹ گیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی، اگر آپ اس پر سختی کریں تو بھی زبان لٹکا لے گا، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں کچھ نہ کہیں تو بھی زبان لٹکا لے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ تکذیب دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آیات کا انکار کر دینا بھی تکذیب ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن ایک یہ ہے کہ زبانی کہہ دے میں مانتا ہوں لیکن عمل اس پر نہ کرے، عمل خواہشات نفس پر کرے، تو یہ بھی بدترین تکذیب ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے قرآن میں آتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، ہم نے مانا تو نہیں، سن تو لیا ہے مان کر نہیں دیں گے، کام اپنی مرضی کا کریں گے۔ تو فرمایا یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت بلند منازل کا ولی اللہ تھا، اور اگر وہ ان منازل پہ قائم رہتا، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتا، اور جب اللہ کا اولی العزم رسول آ گیا تھا اس کا اتباع اختیار کر لیتا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، تو ولایت سے شرف صحابیت کو پا لیتا۔ ساری دنیا کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کے قدم پر جو گرد پڑتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اس سے افضل ہے۔ تو فرمایا ہم اسے اور زیادہ ترقی دینے والے تھے، اگر وہ اس پہ قائم رہتا تو ولایت سے شرف صحابیت پا جاتا، کہاں پہنچ جاتا، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا، اس نے تو سونا چاندی دیکھا اور پگھل گیا، بیوی نے پھسلایا، شیطان پیچھے پڑ گیا، اور اپنی خواہشات اس کی بھی جاگ اٹھیں اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی۔ تو جب خواہش نفس کے پیچھے پڑا تو اس کی مثال کتے کی سی ہوگی، جو ایک روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ اس پر سختی کریں تو بھی ہانپتا ہے، زبان نکالتا ہے، اور اسے کچھ نہ کہیں تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب لوگوں کو یہ قصہ سنائیے تاکہ وہ سوچیں، فکر کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بیٹھ کر سوچیں،
سوچنا کیا ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ کہیں میرا عمل، میرا ارادہ، میری کوششیں بھی ایسی ہی تو نہیں ہیں کہ جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ لوگ سوچیں اور اس انجام بد سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں، اور اللہ کریم انہیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ترقی دے، اپنی رحمت سے نوازے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا جو لوگ ہماری آیات کی، ہمارے احکام کی، ہماری کتاب کی، ہمارے نبی کے اتباع کی تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی مثال بہت ہی بری ہے، ان کا حال بہت ہی برا ہوتا ہے، اس سے بھی ابتر ہوتا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا سارا معال انہیں خود بھگتنا پڑے گا، وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتے، اور اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل کی خالص آرزو وصال الہی کی ہو، اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ جس کی طلب اللہ کی معرفت کو پانا ہو، جس کے دل میں طلب ہو اتباع رسالت کی، خلوص سے دل سے جو چاہے اللہ اسے ہدایت دیتے اور وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ جنہیں گمراہ کر دے وہ سخت نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو اس کے نبی کا نافرمان ہوتا ہے، جو اس کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس سارے ہدایت و گمراہی کا مدار قلب انسانی اور قلب کی انتہائی گہرائی میں پیدا ہونے والی سوچوں پر ہے، اور یہ بڑا اللہ کریم کا احسان ہے کہ کسی کا قلب ذاکر کر دے۔ ذاکر قلب، حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان مچھر کی طرح سونڈ داخل کرتا ہے انسانی قلب میں اور اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے برے مشورے دیتا ہے، لیکن جو قلب ذاکر ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے، اس میں جب کوشش کرتا ہے تو وہ ڈال نہیں سکتا، ناکام لوٹ جاتا ہے۔ وساوس کا آنا ایک فطری عمل ہے، اور اس امت پر اللہ کریم نے وساوس کے آنے کا کوئی جرم نہیں رکھا، کیونکہ شیطان بھی کوشش کرتا ہے، پھر اپنا نفس وہ بھی کوشش کرتا ہے، دنیا کی مادی چیزیں دیکھ کر بھی خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے تو محض وسوسے کی پرسش نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، بہت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں، وسوسے کا سادہ سا علاج اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کو سوچنا شروع نہ کر دیا جائے بلکہ جھٹک دیا جائے، رد کر دیا جائے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا جائے، لا حول پڑھنا شروع کر دیا جائے، معوذتین پڑھنا شروع کر دیے جائیں، ذکر کرنا، جو ذاکر ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دے اور اپنی توجہ ذکر پر کر لے۔ یہ کمال ہے کہ انسانی ذہن باوجود اپنی ساری وسعتوں کے ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
یا تو ذکر میں بھی آپ صرف سر مار رہے ہیں اور سوچ وسوسے کو رہے ہیں تو پھر ایک طرف متوجہ ہے، ذکر کی طرف متوجہ ہے، اور اگر ذکر کی طرف متوجہ ہو گیا تو وسوسہ خود بخود جاتا رہے گا، ادھر اس کی توجہ ہی نہیں رہے گی۔ تو صرف ذکر شروع نہ کرے، اپنی پوری توجہ ذکر کی طرف اور اس کی کیفیات کی طرف لے جائے تو وسوسہ رد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ ہدایت دے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کچھ نہ بچا، وہ سخت خسارے میں پڑ گیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، انہیں تکلیف شرعی دی، انہیں شعور دیا اور مکلف بنایا، لیکن بہت سے جن اور انسان ان کا کردار ایسا ہے جیسے وہ بنے ہی دوزخ کے لیے ہوں، حالانکہ انہیں بھی شعور تو اللہ نے بخشا، اتمام حجت ان پر بھی کیا، راہ ہدایت کے اسباب ان کو بھی دکھائے، قدرت کی نشانیاں انہیں بھی دکھائیں، لیکن فَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ان کا کردار یہ جیسے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا، جیسے ہم نے انہیں پیدا ہی دوزخ کا ایندھن بنا کر کیا ہے۔ ایسے کس طرح ہو گئے یا الہ العالمین؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے، قلوب دیے، انہوں نے دل سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تفقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنا، جاننا، تو اس کا مطلب ہے کہ دل جو اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو دماغ تو دل کا نائب ہے، وزیر ہے، دل سے حکم دماغ کو جاتا ہے، دماغ اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے، سارا بدن اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے، تو اصل بادشاہ دل ہے۔ فرمایا یہ اس لیے جہنم کا ایندھن بن گئے کہ ہم نے انہیں دل دیے تھے، لا یفقہون بہا، انہوں نے ان قلوب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دلوں کو اور طرف لگا دیا، دنیا میں لگا دیا، خواہش نفس کے پیچھے لگا دیا، مال و زر کے پیچھے لگا دیا، ہماری بات کو دل میں اتارا ہی نہیں، دل میں بیٹھ کر تفکر ہی نہیں کیا، بیٹھ کر غور ہی نہیں کیا کہ کیا اچھا کیا برا ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ پھر یہ دل کے ملازم ہیں کان اور آنکھ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کی تصویر دل کو بھیج دیتی ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے وہ تصویر دماغ کو قوت متخیلہ میں جاتی ہے، وہاں تصویر بن کر وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پھول دیکھا میرا دل خوش ہو گیا، ابھی دیکھا تو آنکھ نے، خوش دل کیسے ہو گیا؟ دل نے تو پھول نہیں دیکھا، آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے تصویر لی، ایسا کیمرہ ہے، یہ دماغ میں گئی، قوت متخیلہ میں یہ ویسی تصویر بن کر دل کو خبر کر دی گئی، دل تک پہنچا دی گئی کہ یہ چیز سامنے اس طرح سے نہ، اس میں یہ رنگ ہے، یہ خوبی ہے، یہ جمال ہے، ایسے لگتا ہے گویا دل خود دیکھ رہا ہے۔ کان ہے، آواز سنتے ہیں، فوراً دماغ کو رپورٹ کرتے ہیں، دماغ اس کا تجزیہ کر کے اصل آواز، اصل بات فوراً دل میں پہنچا دیتا ہے۔ اب دل اس سے کیا اثر لیتا ہے، اسے قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں قلوب دیے، انہوں نے ان قلوب سے سوچا ہی، سمجھا ہی نہیں، تفقہ ہی نہیں کیا، اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم نے انہیں آنکھیں دی، لا یبصرون بہا، اس سے انہوں نے دیکھا نہیں۔
یعنی ایسا نہیں دیکھا جس سے نفع حاصل کرتے، ورنہ تو ہر چیز ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جس دیکھنے سے عبرت حاصل نہ ہو، جس دیکھنے سے تفکر نہ کیا جائے، جس دیکھنے سے کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو گویا دیکھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارا بھی محاورہ، ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں مانتا، تو جب واپس آتے ہیں، بھئی سناؤ کیا، اس نے تو میری بات سنی ہی نہیں، حالانکہ سنی تو اس نے ساری ہوتی ہے، مانی نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے پاس کوئی بات منوانے جاتے ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے، تو واپس آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، بھئی سناؤ کیا ہوا، یار اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ مانی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تو آنکھیں دیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی دیکھتے ہوئے بھی ہر چیز کو اندیکھا کر دیا، اتنے اندھے ہو گئے تھے دنیا کی محبت میں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے تو کان انہیں دیے تھے، انہوں نے سنا ہی نہیں، انہوں نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا، اس کا تجزیہ ہی نہیں کیا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے گئے گزرے ہیں۔ چوپائے جو ہیں ان میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ شعور نہیں دیا گیا جو انسان کو دیا گیا، دوسری بات یہ کہ چارپائے بھی اپنے چرواہے کی بات سن لیتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہ جھڑکتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، جنہیں یاد الہی نصیب ہی نہیں، جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ غافل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اپنے پاس، آپ اسے بھول جائیں۔ کوئی چیز ملے ہی نہیں تو وہ غفلت نہیں ہوتی۔ غفلت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بس میں، آپ کے اختیار میں ایک چیز آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن آپ اسے بھول گئے، اسے زنگ کھا رہا ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے، گرد پڑ رہی ہے، آپ کو یاد ہی نہیں کہاں پڑی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، برکات نبوت موجود ہیں، لیکن انہیں یاد ہی نہیں کہ ہمارا کوئی نبی بھی ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب بھی ہے، کوئی اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور کافر تو کافر ہے، کافر تو ظالم ہے، غافل نہیں ہے۔ غافل تو اللہ ہمیں پناہ دے اور ہدایت دے، ہم ہیں جن کا نبی کی ذات پر ایمان بھی ہے اور جن کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، اور اس سب کے باوجود ہم نے اس کتاب کو صرف جھاڑ پھونک کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اخباروں میں اشتہار آئیں گے، عملیات قرآنی سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور اس پر ہم لوگوں کو پیسے دے کے بڑے بڑے تعویذ گلے سے باندھتے پھریں گے، پڑھ پڑھ پھونکتے رہیں گے، یا کوئی مر گیا تو اس کے لیے پڑھیں گے۔ اس کو کتاب حیات بنا کر ہم دیکھتے ہی نہیں کہ قرآن میرے ساتھ کیا بات کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن مجھے بات سنا رہا ہے۔ پھر پتہ چلے گا یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کو کچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، اور سارے مشورے اطاعت الہی اور اتباع رسالت کے دیتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس انداز سے تلاوت کرتے ہوں، ورنہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ کچھ کو یہ شوق ہوتا ہے میں نے 10 سپارے پڑھ لیے، 20 پڑھ لیے، اچھی بات ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے متوجہ ہو کر سنو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو جو بات قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے، جسے اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں نص، نون صاد نص، نص سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہے۔ حج کا حکم آیت سے ثابت ہے، حج فرض ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیات میں موجود ہے، فرض ہے۔ حج روزے کا حکم آیات قرآنی میں موجود ہے، وہ فرض ہے۔ جو چیز آیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ تو قرآن کا سننا جو ہے وہ فرض ہے اور پڑھنا سنت ہے۔ تو قرآن کو اس نظر سے پڑھا جائے کہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے اور کیا مشورہ دے رہا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا مانوں کیا نہ مانوں۔ تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، مشکلات نہیں رہتی۔ گو بظاہر کتنی ہی مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کے بندوں کو وہ ایذا نہیں دیتی۔ شہداء کے بارے میں ہے نا کہ بڑی سختی سے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو میدان حشر میں اللہ کریم ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو، مانگو تم کیا چاہتے ہو۔ کہیں گے اللہ ایک دفعہ دنیا کو پھر آباد کر، ہمیں واپس بھیج، ہم تیری راہ میں نکلیں اور پھر اسی طرح سے قتل کیے جائیں، وہ جو لذت اس قتل میں تھی وہ پھر سے نصیب ہو۔ اب بظاہر تو سمجھا لوگوں نے کہ انہیں بہت تکلیف ہوئی، قتل ہو گئے، لیکن اس قتل میں بھی ان کے لیے وہ لذت تھی کہ وہ دوبارہ اس کی آرزو کریں۔ تو فرمایا ہم نے دل دیے، انہوں نے دلوں سے سمجھا نہیں، ہم نے نظر دی، انہوں نے نگاہ عبرت سے دیکھا نہیں، ہم نے کان دیے، انہوں نے گوش حق نیوش سے سنا نہیں۔ یہ جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے، چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو ہماری یاد سے غافل ہیں، جنہیں ہماری یاد کا احساس نہیں ہے، جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।